وانكت الرجاء وزاكت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان إليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفيان فإنكما كافيان وانصران فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الغوث 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 أدركنا 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 الساعات 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 الأجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآلہ الطاہرین. ممکن ہے حد تک بلند صلوات پڑھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء. والصلاة والسلام على رسوله الكريم وخاتم النبيين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المهديين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. اما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات پڑھیے بلند آواز. آج کی صفحہ اعضاء صفحہ انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق کے مسلک و مذہب و عقائد و نظریات کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے. شکریہ. حاضرین محترم، موالیان ولی حق، عزاداران محسن انسانیت، ارشاد باری ہے بقیت اللہ خیر لکم. اللہ کا بقیہ تمہارے لیے خیر ہے. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. یہ جہاں جو لفظ بقیہ استعمال ہوا ہے یہ اردو والا نہیں ہے. اس کا مصدر ہے بقا. بقا سے بقیہ ہے. اور پھر آپ بیٹھے ایسی جگہ پہ ہیں جہاں بقا میں بقا ہے. بہت شکریہ نوازش. بقا پہلے عرض کروں گا کہ بقا کہتے کسے ہیں، بقا کیا ہے.
مطلقاً بقا اللہ کے لیے، مطلقاً بقا اللہ کے لیے ہے، باقی مخلوقات کے لیے امکان ہے کہ وہ باقی رہیں یا فانی ہو جائے۔ ویسے اللہ کا فیصلہ ہے کہ کل من علیہ فان، جو ہے اسے فنا ہونا۔ وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، مگر باقی رہنا ہے تمہارے رب کا جلال اور اکرام والا چہرہ۔ چونکہ یہاں چہرے کا ذکر ہوا ہے اور وجہ کا ترجمہ کوئی اور کوئی کر ہی نہیں سکتا، جو توجہ کہتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے۔ توجہ کا کے معنی بھی یہی ہے کہ میری طرف دیکھیے، چہرہ میری طرف کیجیے، توجہ کے معنی بھی یہی ہے۔ اور حکم ہے کہ توجہ سے نماز پڑھے، اور نماز ہے لوجہ اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ چہرے کے سامنے چہرہ ہو تو پھر نماز ہے۔ جی آپ سلامت رہیں، بہت شکریہ۔ لیکن پھر بات وہیں بقا پہ، پہلے اس آیت کا ترجمہ کر لوں، چند لمحے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ذاکرین کی کثرت موجود ہے ایک وحدت کا ذکر کرنے کے لیے۔ چونکہ مالک فرما رہا ہے کہ بقا ہے، باقی رہنا ہے تمہارے رب کے جلال اور اکرام والے چہرے میں، تو پہلے وہ چہرہ ڈھونڈ لیں جس میں جلال بھی ہے اور اکرام بھی ہے۔ ویسے تو بابا جی یہ تو ہو نہیں سکتا، اللہ کی جو صفات ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، اللہ قہار ہے۔ تو وہ غفار کب ہوتا ہے، ستار کب ہوتا ہے، کریم کب ہوتا ہے، رحیم کب ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کبھی رحیم ہے، کبھی غفار ہے، کبھی جبار ہے۔ جس وقت وہ جبار ہوتا ہے اسی وقت وہ غفار ہوتا ہے، جس وقت وہ غفار ہوتا ہے اسی وقت قہار ہوتا ہے، جس وقت قہار ہوتا ہے اسی وقت وہ کریم بھی ہوتا ہے، جب کریم ہوتا ہے اسی وقت رحیم بھی ہوتا ہے۔ چونکہ اس کی صفات پہ تغیر نہیں ہے، وہ حالتیں نہیں بدلتا، جس وقت اس میں جلال ہوتا ہے اسی وقت اکرام بھی ہوتا ہے۔ تو پہلے وہ چہرہ ڈھونڈ لیں جو جلال کے ساتھ اکرام دکھاتا ہے۔ میں ایک فکرے میں وہ چہرہ بتا دوں، 19ویں رمضان کو سر پہ لگی ہوئی ضرب سے جلال ہے اور قاتل کو شربت بھجوا کے اکرام ہے۔ جی آپ سلامت رہیں، ایک ہی وقت میں جلال بھی ہے، اکرام بھی ہے۔ وہی چہرہ ہے جسے باقی رہنا، اور باقی اسے ہی رہنا جس کا باقی سے تعلق ہے۔ جس کا باقی سے تعلق نہیں، جتنا باقی سے کسی کا تعلق مضبوط ہے اتنی اس کے لیے بقا ہے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کم تر نو، تھوڑی مشکل بات ہے اور آپ ذرا زحمت فرمائیں گے، جب کم تر نو اپنے سے برتر نو کے لیے قربان ہو جائے تو اس کی حالت، حیت، کیمسٹری تو بدل جاتی ہے۔ وہ پہلی حالت فنا ہو جاتی لیکن اگلی شکل میں وہ باقی رہتا۔ جیسے حلال جانور ذبح ہونے کے بعد اپنا وہ تشخص فنا کر بیٹھتے ہیں جو پہلے ان کا ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی چوپایا حلال ہے، جیسے اغناہم بالحلال عن الحرام، کہ اس نے ہمیں غنی کیا ہے حلال کے ساتھ حرام پر۔ جیسے کوئی چوپایا ذبح ہوتا ہے، بکری ذبح ہوتی ہے، تو وہ ذبح ہونے کے بعد جب اس کا گوشت بن جاتا ہے تو وہ بکری تو نہیں رہتی، گوشت بن جاتا ہے، تو وہ حالت اس کی فنا ہو گئی، جو پہلے تھی وہ فنا ہو گئی۔ اب وہ قربان کس کے لیے ہوا ہے؟ اپنے سے برتر نو کے لیے، انسان کے لیے۔ تو باقی کس طرح رہے گا؟ وہ اپنے سے برتر نو کی رگوں میں دوڑتے ہوئے لہو میں شامل ہو کر وہ باقی رہے گا، لیکن پہلی کیفیت بدل جائے گی۔ جب کوئی کم تر برتر کے لیے قربان ہو جائے تو وہ فنا کرتا ہے اپنی پہلی حالت کو، لیکن ترقی یافتہ حالت میں باقی رہتا ہے۔
یہی تو سودا کیا تھا ان اصحاب الیمین نے جو بجھے ہوئے چراغ میں بیٹھے رہے تھے. میری بات پہنچ رہی ہے؟ یہی سودا کیا تھا نا. انہوں نے اپنی پہلی حالت قربان کر دی، اگلی حالت میں وہ ڈھل گئے. اور یہ فکرہ کریم کربلا نے بجھے ہوئے چراغ کے روشن ہونے کے بعد اپنے اصحاب سے کہا تھا کہ تم نے یزید کو دفع اتنی قوت سے کیا ہے کہ میں نے تمہیں حسینیت میں جذب کر کے تمہاری نو تبدیل کر دی. جی آپ سلامت رہیں. نو بدل گئی نا، نو بدل گئی، یعنی نو ہی اور ہو گئی. اور نو اس طرح ہو گئی کہ کریم کربلا نے خود فرمایا کہ کریم کربلا جہاد آخر کے لیے سرکار چلے تو لشکر یزید سے مخاطب ہوئے. ساجد بھائی، لشکر یزید سے میرے مولا مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے تم کیا سمجھتے ہو تم نے میرے ساتھیوں کو فنا کر دیا؟ میں ابھی حکم دوں تو زمین پہ پڑا ہوا کٹا ہوا جون اٹھ کے تم سب کی روحیں قبض کر کے مرتجز کے سموں میں رکھ دے گا. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. تو یہ ترقی ہے جو اپنے سے برتر نو کے لیے قربان ہونے سے ملتی ہے. اور یہ ترقی کس طرح ہے؟ ایک فکرہ میں اور کہوں گا، شب عاشور کا ہی فکرہ کہتا ہوں. چونکہ بقا سمجھ نہیں آتی نا، بقیت اللہ بھی سمجھ نہیں آ سکتے جب تک آپ کربلا نہ سمجھیں. کربلا سمجھیں گے تو آپ کو پھر بقیت اللہ کی غیبت بھی سمجھ میں آ جائے گی. کیونکہ چراغ بجھنے کے بعد حسین بھی کچھ دیر غیبت میں رہے. میری بات پہنچ رہی ہے بابا جی؟ چراغ بجھنے کے بعد کچھ لمحے کریم کربلا بھی غیبت میں رہے. اور وہ جو بجھے ہوئے چراغ میں بیٹھے تھے ان کے دل میں دیکھنے کی تمنا نہیں تھی، چراغ جلنے کی تمنا تھی. آپ جی ہیں سلامت رہیں. یہ تمنا نہیں تھی. یہ جو شوق ہے نا زیارت کا کہ میں دیکھوں، یہ عام ہو گیا. کچھ لوگ وظیفے بھی بتا رہے ہیں، میں ان سے کیا اختلاف کروں؟ برسر ممبر زیب نہیں دیتا کہ میں شدت کے ساتھ اختلاف کروں. 1,23,999 نبیوں نے بھی انتظار کیا. میں بابا واصف شاہ جی اس بندے کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں جو 1,23,999 نبیوں میں سے کسی ایک کی یہ دعا دکھا دے جس نے کہا ہو کہ اللہ جس آخری کے انتظار میں تم نے ہمیں بھیجا ہے وہ ہمیں دکھا. دیکھنے کی خواہش نہیں تھی. ایک نبی نے بھی دیکھنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا. انتظار نام ہی اسی کا ہے کہ بغیر دیکھے انتظار کرو. دیکھ لیا تو انتظار ختم ہو گیا. اور یہ ہے غیبت مطلقہ. غیبت مطلقہ تب تک سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ کربلا نہیں سمجھیں گے. میرے مولا حسین نے دیا بجھایا، غیبت میں چلے گئے، اور جو بیٹھے تھے وہ بجھے دیے میں بیٹھے رہے. اور میں موجودہ زمانے پہ دو مصرے کہنا چاہتا ہوں. حسین عصر کو، یہ حسین عصر سن کے کچھ حضرات شاید تھوڑے پریشان ہوں، تو وہ جناب ساغر صدیقی نے کہا تھا کہ مجھ سے کہتی ہیں ستاروں کی ضیائیں ساغر، ایک بار اور زمانے میں حسین آئے گا. تو یہ حسین عصر جو میں نے ترکیب استعمال کی، اسے ذرا غور سے سنیے گا. حسین عصر کو دعوت ظہور کی دے کر چراغ بجھنے سے پہلے ہی اٹھ گئے کچھ لوگ. حسین عصر کو دعوت ظہور کی دے کر چراغ بجھنے سے پہلے ہی اٹھ گئے کچھ لوگ. اور پھر وہ جو بیٹھے تھے وہ اپنے سے برتر نہ. یہ حسین بادشاہ کا معجزہ ہے، ورنہ لوگوں کو قربان ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ میری ترقی ہو گئی. لیکن وہاں جو بیٹھے تھے نا انہیں قربانی سے پہلے پتہ چل گیا کہ ہماری نو بلند ہو گئی. کیونکہ وہاں مسلم ابن اوسجا حیران کھڑے تھے، کیونکہ 10ویں رات کا چاند تھا اور دیکھ رہے تھے، سایہ نظر نہیں آ رہا تھا، شمع بھی جل رہی تھی. تو جناب زہیر نے پوچھا تھا حیران کیوں ہیں؟ توجہ فرمائیے گا. تو جناب مسلم نے کہا چراغ بجھنے سے پہلے ہمارا سایہ تھا. آپ اس سے بھی زیادہ خاموشی سے سن لیں. چراغ بجھنے سے پہلے ہمارا سایہ تھا، مگر چراغ جلنے کے بعد ہمارا سایہ نہیں. تو میرے مولا حسین نے فرمایا تھا میں نے تمہیں جذب کر کے تمہاری نو بدل دی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب اپنے سے برتر نو کے لیے قربان ہو جائیں تو پھر نو بدلتی ہے. پھر وہ جو پرواز کرنے والے ہیں نا
وہ خاکی جسم کے ساتھ پرواز نہیں کرتے، وہ بدلی ہوئی نو کے ساتھ. بابا سجاد شاہ جی، بابا نثار قاسم شاہ جی، بابا آصف شاہ جی سرکار، یہ فکرہ میں عجیب کہنے جا رہا ہوں، بدلی ہوئی نو کے ساتھ ایسے پرواز نہیں ہوتی. بندہ کہے کہ میں خاکی بھی رہوں اور پرواز بھی ہو جائے. بدلی ہوئی نو کے ساتھ کشش ثقل کو شکست دینی پڑتی ہے. نہیں آپ متوجہ نہیں ہیں، کشش ثقل کو شکست دینا پڑتی، اور یہ کشش ثقل کو شکست دینے کا اعجاز مشہور ہوا ہے معراج سے، کیونکہ نو اور ہے، زمین میں قوت ہی نہیں کھینچ سکے، زمین میں اتنی طاقت نہیں. میں سرکار دو عالم کی فضیلت کا ایک فقرہ کہہ جاؤں، آپ بھی ادیب ہیں، دعا مل جائے گی. ایک فقرہ سن لیں. زمین میں اتنی قوت نہیں کہ بدن رسول کو کھینچ سکے، عرش میں اتنی طاقت نہیں کہ محمد کو بلا سکے. آپ نے غور نہیں فرمایا؟ زمین میں اتنی ہمت نہیں کہ بدن مصطفیٰ کو کھینچ سکے، عرش میں وہ طاقت نہیں کہ بدن مصطفیٰ کو بلا سکے. اس کا مطلب ہے کوئی بدن مثل بدن مصطفیٰ تھا. ہائے ہائے، آپ نے غور نہیں فرمایا؟ کوئی بدن مثل بدن مصطفیٰ تھا جس کی محبت میں معراج ہو گئی. معراج ابدیت تو اللہ کہہ رہا ہے نا، محبت میں ہو گئی. اور پھر جو معراج کربلا میں ہوئی ہے، اس کے لیے آخری فقرہ میں کہتا ہوں. ایک روایت پڑھی جاتی ہے، معروف ہو گئی ہے، پتہ نہیں وہ ہے کہاں، مجھے تو آج تک نہیں ملی، لیکن پڑھنے والے سن سن کے پڑھے جا رہے ہیں. جناب سعید ابن عبداللہ کی، میری نظر سے تو کہیں نہیں گزری، شاید کسی سے گزری ہو تو وہ مجھے ضرور بتائے، لیکن میں نے یہ پڑھا ہے کہ سعید ابن عبداللہ شب عاشور کربلا میں تھے، ان کا خطبہ بھی تھا، اور ظہر کی نماز یوم عاشور انہوں نے کریم کربلا کے پیچھے پڑھی. میں کہہ گیا ہوں پیچھے پڑھی، کیونکہ کریم کربلا نے یہ فرما دیا تھا ناس مولا کی کہ آج تم اس طرح شمار ہوگے جیسے تم نے ساری زندگی کی نمازیں میرے پیچھے پڑھی. حالانکہ کریم کربلا نے سعید کو حکم دیا تھا کہ آج تم نے پیچھے نہیں کھڑا ہونا، آج تم نے میرے آگے کھڑا ہونا. اور سعید نے پوچھا تھا مولا کرنا کیا ہے؟ فرمایا کرنا یہ ہے کہ جو تیر میری طرف آئے نا انہیں اپنے جسم پہ روکنا ہے. جو بندے صبح سے مجلس میں نہیں بولے اس فکرے پہ دل میں دعا کر دے، میں راضی ہو جاؤں گا. جو تیر میری طرف آئے انہیں اپنے جسم پہ روکنا ہے. مولا تعمیل حکم ہوگی. مولا نے فرمایا نہیں، حکم اس سے آگے ہے. مولا حکم کیا ہے؟ فرمایا جب تک میں امر نہ کروں مرنا نہیں. نہیں آپ سلامت رہیں، جب تک میں حکم نہ دوں تب تک مرنا نہیں. پھر سعید پوری نماز میں کریم کربلا کے سامنے کھڑے رہے اور تیر جسم پر روکتے رہے. جب بابا جی نماز تمام ہو گئی تو پھر سعید گرے اس طرح کہ سر مولا حسین کی آغوش میں آ گیا، اور مولا حسین نے سعید کا سر اپنی آغوش میں رکھ کر اس کی تسبیح پڑھی جس کی آغوش میں رہے. جس کی آغوش میں رہے اس کی تسبیح پڑھی. پھر سعید نے مولا سے پوچھا مولا اب رخصت ہونے کی اجازت ہے؟ لہو میں ڈوب کے اس نے حسین کو دیکھا، لہو میں ڈوب کے اس نے حسین کو دیکھا، پھر اس نے جسم سے انفاس کو اجازت دی. لہو میں ڈوب کے اس نے حسین کو دیکھا، پھر اس نے جسم سے انفاس کو اجازت دی. میرے محترم سامعین، چند ذکر مصائب کے اور پھر آپ سے رخصت لیتا ہوں. کربلا میں جو سب سے زیادہ لڑے ہیں نا ان کا نام ہے حسین. میرے مولا حسین سے زیادہ کوئی نہیں لڑا. میں بابا جی ایک بات میں کا اضافہ کر دوں آپ کی بات میں. جب بھی کوئی شہید اترتا تھا تو لشکر یزید اس شہید کے جسد اطہر پہ قبضہ کر لیتا. مولا پھر لشکر پہ حملہ کرتے تھے، اپنے شہید کا بدن چھڑواتے تھے.
اس دوران مولا لڑتے تھے، سارا دن لڑتے رہے، ہر شہید کے جنازے پہ حسین لڑے. پتہ نہیں آپ کتنی ہائے کر سکیں. سب سے زیادہ حسین جس کے بدن پہ لڑے ہیں اسے عباس کہتے ہیں. شہزادی یہ کون ہے؟ آپ کو سلامت رکھے. سب سے زیادہ مولا جس شہید کے بدن کو حاصل کرنے کے لیے لڑے. اور مولا عباس سے میں نے خلاصۃ المصائب میں بھی پڑھا، صحیفہ کربلا میں بھی پڑھا، اور بھی مقتل کی کتابوں میں موجود ہے. مولا عباس سے مولا حسین کو پیار اتنا تھا کہ شمر جیسا لعین خود روایت کر رہا ہے. وہ کہتا جب میں مولا حسین کی پاک گردن پہ ضرب مارتا تھا، رگ کٹتی تھی تو لہو بعد میں نکلتا تھا، پہلے آواز نکلتی تھی. کہتا ہے 7ویں ضرب کے بعد میں نے چاہا کہ میں سنوں کہ حسین کہتے کیا ہیں، رگ سے آواز کیا نکلتی. شمر کہتا جب میں نے کان لگا کے 7ویں ضرب پہ سنا تو کٹی ہوئی رگوں سے آواز آ رہی تھی، یا اخی العباس. اتنی محبت تھی میرے مولا حسین کو مولا عباس. میں تعمیل حکم میں 2-3 فقرے پڑھتا ہوں. کریم کربلا کے مصائب کی شہادت تو میں نہ پڑھ سکوں گا. میں نے عرض کیا کہ سارا دن مولا جاتے رہے آتے رہے، سارا دن. پھر قبلہ زین بھی ڈل گئی تھی، باغیں بھی کہیں کہیں سے کٹ گئی تھی، رکابیں بھی برابر نہیں تھی. آخری وقت میں جب مولا تیار ہوئے تو پھر ساری مخدرات کو اپنے خیمے میں بلایا، ساری مخدرات کو اپنے خیمے میں بلا کے شبیر درمیان میں بیٹھے، اور میرے مولا نے ایک فقرہ ارشاد فرمایا. مولا فرماتے ہیں تم میں سے جس نے مجھ پہ جتنا رونا ہے ابھی رو لو، کل تمہیں کوئی رونے نہیں دیتا. پھر شہزادیاں کتنا روئیں اس کا نقشہ جناب میر انیس نے کھینچا. انہوں نے بتایا کہ شہزادیاں کتنا روئیں. وہ فرماتے ہیں شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے جیسے کہ نکلتا ہے جنازہ بھرے گھر سے. شہزادیوں نے بین کیے، حسین خیمے سے نکلے. جب مرتجز کے قریب آئے تو بدلا ہوا منظر دیکھا. لگامیں بالکل سنور کے زین پہ پڑی تھی، زین سلیقے سے رکھی، رکابیں برابر تھیں. مولا فرماتے ہیں مرتجز جو تمہیں میرے لیے تیار کرتے تھے وہ تو سارے فرات کے کنارے پہ سو گئے، یہ آج تمہیں تیار کس نے کیا؟ مرتجز کہنے لگے آپ کی بہن بی بی رقیہ نے. حسین رکے نہیں، فوراً شہزادی کے خیمے میں آئے اور فرمایا رقیہ ساری زندگی بطول زادیوں کی چادروں میں پلی ہوئی، یہ گھوڑے تیار کرنا کس نے سکھایا؟ شہزادی آواز دے کے کہتی بھیا کل ساری رات عباس میرے خیمے میں مرتجز کو کھڑا کر کے کبھی زین رکھتے تھے کبھی زین اتارتے تھے اور کہتے تھے رقیہ غور سے دیکھو. میں نے پوچھا بھیا یہ کس لیے؟ تو فرمایا رقیہ کل میرے مولا نے تنہا رہ جانا ہے، ایسا نہ ہو کوئی بطول زادی میرے مولا کو تنہا دیکھ کے خیمے سے نکلا. بہن کا شکریہ ادا کر کے 2 فکرے اور سن لو. میرے مولا خیمے سے نکلے، مرتجز کے قریب آئے، مرتجز نے خود سوار کروایا. مرتجز کی فضیلت میں بھی ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں. بندے کہتے ہیں کہ مرتجز نے شہزادی کی چادر میں اناج کھایا. میں نے وہاں نثار قاسم شاہ جی، واصف شاہ جی، سجاد کاظمی صاحب، میں نے قبلہ وزیر حیدر نجفی صاحب سے پوچھا تھا قبلہ یہ دانے کھانے والی بات کیا ہے؟ فرمایا شہزادی نے گھر بلوایا تھا، دیر تک مرتجز شہزادی کی چادر پہ جھکا رہا. میں نے پوچھا قبلہ وہ کیوں؟ تو فرمایا شہزادی مرتجز کو اپنی چادر پہ کربلا کا نقشہ سمجھاتی ہے. سیدہ سلامت رکھے، بڑی پیاری عبادت کر رہے. اور پھر یہ بڑی فضیلت والا میرے مولا کا ساتھی ہے، بڑی فضیلت والا ساتھی ہے.
جو بڑے گھر ہوتے ہیں، بڑے گھر جو ہوتے ہیں، ان کا کوئی جوان قتل ہو جائے اور اس کا جنازہ گھر کے باہر سے آئے تو بہنوں کو پہلے خبر ہو جاتی تو وہ روتی ہیں، مگر جب دوست جنازہ اٹھا کے آئے نا تو بہنیں پردہ کر جاتی ہیں، دوست جنازہ رکھ کے چلے جائیں تو پھر ہم روئیں۔ میں مرتجز کا مقام بتاؤں، مرتجز شبیر کا وہ ساتھی ہے کہ حسین کی شہادت کے بعد بطول کی بیٹیاں اس کے گلے لگ کے روئی ہیں۔ یہ اتنی عزت والا میرے مولا حسین کا سپاہی۔ جی بسم اللہ، آباد رہیں، سلامت رہیں، بہت شکریہ جی نوازش، مالک یہ حاضری یقیناً قبول فرمائیں گے۔ جی بسم اللہ، آخری وقت میں شہزادیاں مرتجز کے گلے لگ لگ کے روئیں۔ پھر کہہ رہا ہوں آخری وقت میں شہزادیاں مرتجز کے گلے لگ لگ کے روئیں۔ پھر مرتجز نے جس طرح میرے مولا حسین کو سوار کروایا وہ آپ سنیں گے تو شاید کسی مومن کا دم گھٹنے لگے۔ مرتجز 2 بار زمین پہ لیٹا ہے۔ ایک بار جب حسین اترے ہیں، ایک بار جب حسین بیٹھے ہیں۔ حسین بیٹھے ہیں، مرتجز اٹھا ہے تو پھر اٹھ کے چلا نہیں۔ جب نہیں چلا تو میرے مولا نے فرمایا اگر مرتجز مدینہ جانا چاہو تو میں اجازت دیتا ہوں، یہ شاید ہمیں پہنچانے کے لیے تھا، میں اجازت دیتا ہوں، تھک گئے ہو، صبح سے میدان میں جا رہے ہو۔ مرتجز نے کہا مولا آخری وقت میں ساتھ چھوڑ جاؤں، میں کوئی مسلمان ہوں؟ مرتجز پھر چلتا کیوں نہیں؟ یہ فکرہ سمجھیے گا سادہ عظام ماتمی حضرات، پھر چلتا کیوں نہیں؟ مرتجز کہنے لگا مولا میں آپ کے گھر کا پرانا نوکر ہوں، میں آپ کے گھر کے آداب سمجھتا ہوں، مجھے معلوم ہے آپ کے گھر میں باپ بیٹیوں کے لیے رکتے ہیں۔ مولا نے فرمایا کس بیٹی کا ذکر کر رہے ہو؟ مولا آپ کی بیٹی میرے پیروں میں آ گئی۔ بس آخری فکرہ کہہ رہا ہوں اگر کوئی آواز بلند کر سکے۔ 3.5 سال کی شہزادی مرتجز کے سموں کے گرد بازو حمائل کیے ہوئے بیٹھی تھی۔ شاید انہی ہاتھوں کا صدقہ ہے کہ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ مرتجز کی شبی کے سموں کو ہمارے ہاتھ لگ جائیں۔ اور میں کہوں گا سادات و غیر سادات، جب مرتجز کی شبی آئے نا تو بیٹیوں کی چادریں اس کے سموں سے مس کیا کرو، یہ شہزادی کی سنت ہے، پردوں کی حفاظت کی ضمانت مل جائے گی۔ حسین نے بیٹی کو دیکھا، حسین پشت مرتجز سے زمین پہ آئے، بیٹی کو گود میں بٹھا کے وہ سر چوما جو ابھی زخمی نہیں ہوا تھا، اور سر چوم کے شبیر فرماتے ہیں بس شہزادی آج کے بعد یہ سینہ نہیں ہے، پتھر پہ جگہ ملے وہاں نماز پڑھنا، ریت پہ جگہ ملے وہاں نماز پڑھنا، سجاد سے نہ کہنا ان کی گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، کمر میں لنگر، پیروں میں بیڑیاں، جہاں جگہ ملے وہاں نماز پڑھ لینا۔ فکرہ یہی سمجھنے والا ہے، یہی میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ حسین بادشاہ کا یہ کہنا تھا کہ شہزادی بابا کے زانوں سے اٹھ کے شہزادی چلی تو وہ جس بادشاہ کا ہاتھ اکبر کے سینے سے برچھی کھینچتے ہوئے نہیں کانپا نا، وہ بادشاہ دھاڑے مار کے رویا۔ سوال کرو سید کسرا والو، حسین دھاڑے مار کے کیوں روئے؟ شبیر نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو یتیموں کی طرح چلتے دیکھا، جو ہے کر سکے ہیں۔ حسین نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو یتیموں کی طرح چلتے دیکھا۔ فرمایا سکینہ، شہزادی رکی نہیں، آواز دے کے کہنے لگی بابا اب میں وہ صبر دکھاؤں گی آپ کے قاتل بھی کہیں گے یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ، نام تو فاطمہ تھا نا، تو حسین فاطمہ کہتے تھے، نہیں حسین سکینہ کہتے تھے۔ حسین سکینہ کہتے رہے، شمر فاطمہ سمجھ کے مارتا رہا۔ بس آخری فکرہ سنو، حسین لڑے، دیر تک لڑے، اور حسین اتنی طاقت سے بابا جی لڑ رہے تھے، اتنی طاقت سے لڑ رہے تھے۔ یہ آپ اجازت دیں سارے تو میں ایک فکرہ کہوں، مولا جب میدان میں تشریف لے گئے تو رستے میں آسان سفر نہیں تھا، گنج شہداء تھا جس میں حبیب تھے، زہیر تھے، مسلم تھے، شبیب تھے، عابس تھے، ہلال تھے، نافع تھے، ہر جگہ سے حسین چپ کر کے گزر گئے۔ وہ جگہ آئی جہاں قاسم کے ٹکڑے جمع کیے، وہاں سے بھی چپ کر کے گزر گئے۔ وہ جگہ آئی جہاں برچھی کھینچی تھی، وہاں سے بھی چپ کر کے گزر گئے۔ لیکن ایک جگہ ایسی آئی جہاں حسین کی ہائے بھی نکل گئی، آنسو بھی نکل گئے۔ جانتے ہو یہ کون سی جگہ تھی؟ جہاں میرے مولا عباس کا دایاں بازو پڑا تھا نا،
میرے مولا حسین کے تیور بدل گئے، مرتجز کی رفتار بڑھ گئی، منزل نوخیلہ پہ پہنچ کے شبیر نے پہلا نیزہ اپنے پیروں میں نصب کیا، دوسرا نیزہ ہوا میں پھینکا جو 9 میل دور جا کے گرا۔ دونوں نیزوں کے درمیان شبیر کھڑے ہو کے آواز دے کے کہتے تم میں سے کسی میں جرت ہے تو ان 2 نیزوں کے درمیان سے گزر کے دکھاؤ۔ جب لشکر یزید آگے نہیں بڑھا تو عباس کا بازو دیکھ کے حسین کے تیور بدلے ایسے تھے کہ شبیر یزید کی فوج پہ حملہ کر کے کہتے بغیر تو تم نے میرا عباس مار دیا۔ دیر تک حسین لڑے، پھر کب تک لڑے؟ تب تک لڑے جب تک ایک زخمی پہلو سے اٹھا ہوا ہاتھ حسین کی کلائی میں نہیں آیا۔ شہزادی کا ہاتھ حسین کی کلائی میں آیا، شبیر نے تلوار کو نیام میں رکھنا شروع کیا۔ ماتمی جوان مجھے معاف کر دیں گے، ابھی تلوار نیام میں نہیں آئی تھی کہ زجر بن قیس حرامزادے نے پہلا نیزہ حسین کی پسلیوں میں مارا۔ حسین زین سے اترے، پھر وہ وقت بھی آ گیا جب بیٹی چلی۔ آخری فکرہ اسی پہ میں منبر چھوڑ رہا ہوں، جب بیٹی چلی تو رستے میں ایک اشارہ کروں گا، اگر آپ سمجھ گئے تو رونے کے لیے کافی ہے۔ رستے میں رک کے شہزادی نے ایک عربی سے پوچھا، ایک شامی سے، یا شیخ حل رائت آبی، اے شیخ تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ ایک لمحہ میری طرف دیکھنا۔ بتاؤں اس نے کیسے شہزادی کو بتایا؟ شہزادی زمین پہ گری اور اٹھ کے کہنے لگی مار تو لیا ہے، اب تو بتا میرا بابا کہاں ہے؟ یہ کمینہ کہنے لگا میں تیر چلاتا ہوں، جسے لگ جائے وہی تیرا باپ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ مومنین حضرات، اب آپ کے سامنے ذاکر سجاد بلوچ صاحب ذکر محمد ویل بیت محمد بیان فرمائیں گے۔ اعلان سماعت فرما لیں، 15 سے 20 سفر امام بارگاہ قصر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں، یہ 15 سفر شام 3 بجے مجلس ادا شروع ہو جائے گی۔ 15 کو ذاکر سید وقار حیدر شرازی، ذاکر لیاقت حسین سمجھوانا، ذاکر عامر کیسر اور عمران مہدی، یہ 15 کو پڑھیں گے۔ 16 سفر سید عمران حیدر کاظمی بورے والا، ذاکر سید عامر عباس ربانی، ذاکر حسن رضا ہاشم، تنویر عباس شکیانہ اور متی الحسن۔ 17 کو علی رضا داؤد کھیل، جناب ذاکر نصرت عباس چانڈیو، عقیل عباس بھٹی پوتا جناب آمد بخش بھٹی مرحوم، ذاکر محسن رضا تھیم۔ 18 کو ملک محمد نواز سندھ لیا، ذاکر غلام رضا جھنڈوی، ذاکر علی سبتین بھٹی غلام علی بھٹی صاحب کے صاحبزادے، ذاکر مرید ہاشم کاٹھیاں والا اور ذاکر سید منظور حسین شاہ کوٹدو۔ 19 اور 20 بھی انشاءاللہ ملک کے نامور علماء کرام مذاکرین نظام خطاب فرمائیں گے۔ مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ اب میں ذاکرین سے گزارش کروں گا کہ وقت کی نزاکت کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ جناب ذاکر سجاد بلوچ صاحب ذکر محمد ویل بیت محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد جناب شوکت نیب صاحب، ان کے بعد ذاکر ساجد علی ساجد صاحب، ان کے بعد جناب مدثر عباس لیا اور دیگر ذاکرین ذکر محمد ویل بیت محمد بیان فرمائیں گے۔ تمام احباب سے گزارش ہے جو باہر تشریف فرما ہے مجلس عزا میں تشریف لے آئے۔ خوشنود یہ سرکار قائم آل محمد، بلند تر صلوات۔ یا رسول اللہ یا علی۔ دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ
من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل 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 فرج یاو قائم آل محمد چودن دا خالق چودن دی عزت دا واسطہ جتنے بیٹھن ہر قدم عبادت شمار فرما یہ نگری کو تا قیامت آباد و شاد فرما ان شاہ صاحبان دی محنت قبول فرما بڑا خالق مالک اللہ چودن دی عزت دا واسطہ یس ساریاں کو سیرت آل محمد تے چلن دی توفیق عطا فرما رب صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد باواز بلند سلوار ہن تو چھاں نہیں آ گئی ہن مہربانی نہیں کریں دے ہن اگا ونجو تھوڑا جی ہن تو چھاں آ گئی ہے تھوڑا جی آواز بھیا دے میں زندگی ہو بھی اگر لگو نیاز حسین اگر لگو بیٹھے تو انجے ہی ہو یا تے ممبر بندہ اگر گینا اگر لگو بسم اللہ باواز بلند سلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری باواز بلند سلوات اجازت ہے نوکری شروع کروں ماحول کو دے دے میرا دل آ دے میں تو کو نہج البلاغہ مولا علی دا ایک خطبہ سنویں نا اسے تی پرباش کر دی ساں تو جو ہے سہیں ایک سلوات پڑھو اچھی آواز نال جنگ سفین تو مولا واپس ولے نہج البلاغہ رو قبران دے درمیان مولا کھڑ گئے بابا جی ایک پھٹی ہوئی قبر ہے اصحاب نالن تے مولا این قبر اچھ ہاتھ رکھ کے پیا دن وہ قبر اچھ سمن اللہ میں تے کو دنیا دے حالات دسن آیا توجہ ہے شاہ جی پڑھدا نہج البلاغہ پیا خطبہ مولا دا پیا پڑھدا مولا پہ فرمیندے نو قبر اچھ سمن اللہ میں تے کو دنیا دے حالات شاہ جی دسن آیا دنیا دے حالات میرے پاس دیکھ سو تو تھوڑا روح ٹھر ویسی سرے کی سمجھ آن دی ہے تے اینج مولا قبر جان کے پہ فرمیندے جڑا کچھ قبر تیرے نال تھیندا پہ علی دے دا کھڑے ہائے ہائے شوکت سے بھائی ساجد مولا پہ فرمیندے میں تے کو دنیا دی پہلی خبر پہ سنیندہ وہ جڑا بھیراوان دا حق لٹ کے چہرہ دیکھ سا چہرہ بھئی جملے دے بعد گلاب کی تھا کھل دے تے دھوڑ کی تھا اڑ دی توجہ ہے نہج البلاغہ مولا دا ہی خطبہ ہے نہ سہیں سچے اندہ ممبر ساجد مولا پہ فرمیندے وہ جڑا دنیا کو لٹ کے حرام دا مال کٹھا کر کے شاہ جی وہ جڑا ترائے منزلہ مکان بنایا ہاوی ذرا بہرا کے دیکھ اندھے غیر پہ رہن دینی اوئے 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 جی لندن بیٹھے ہی رہا مرنا تو ہے نہیں کوئی جتھا ہی بیٹھا رہے آج نہیں تو کال نہیں تو پرسوں دنیا جو کوڑے اگر ایڈی چنگی ہوئے تو تھوڑا امیر 3 دفعہ طلاق دے میں نہ ہائے 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 اللہ اکبر توجہ ہے نا صحیح جس واسطے میں نہج البلاغہ شروع کی تھی وہ گل اگلی ہے جس کی ضرورت ہے مولا پہ فرمیندن اگلی خبر سن اگلی او جیڑی بیوی دے آنکھیں لگ کے بڑھڑے ماں پیو دی عزت نامے کریں دا ذرا بہرا کے دیکھو اگر نکاح کر گئی ہے اوئے ہوئے ہوئے
خود ہی چلی گئی باوے چل توجہ ہے جڑا بندہ ہاں خطبہ کھڑنا ہے جو البلاغہ کھڑا پڑھنا بھائی ایک رٹی ہاں رٹی رٹائی گل ہی نہیں کوئی روایت نہیں کوئی سجے کھبے نپ کے مولا دا خطبہ ہے کیونکہ انگریز آتے ہیں میں ساری رات سوچیندہ رہے ہیں اللہ جانے نہج البلاغہ قرآن ہے یا قرآن نہج البلاغہ ہے توجہ ہے مولا شاہ جی زبان نو حرکت نے میں مولا علی بولن تا نہج البلاغہ بن دیئے تو جڑا بندہ ماں پیو دا گستاخ ہے مجلس دا مقصد پیارے سیندہ جڑا بندہ ماں پیو دا گستاخ ہے نہ مجلس دا فائدہ نہ نماز دا فائدہ شاباش باقی سید کسرا ہے نہ صدقہ خیرات دا فائدہ کسے گل دا کوئی فائدہ کوئی نس جے ماں پیو دا گستاخ ہے جاڑا صاحب ایک یمن دے یہودی 6ویں امام دے ہاتھ تے کلمہ پڑھیاں بھائی جان 5-7 دن گزرے تے مولا کو لا گیا مولا جڑن دیا میں کلمہ پڑھیاں میری زندگی عذاب ہے سرکار فرمایا کیوں خیر تا ہے ہی اسا کیا مولا ماں پیو میرا کافر ہے ہر گل تے روک ٹوک کریں دے شاہ جی میرے تے ظلم کریں دے ہون میں کیا کراں سید بیٹھے ہو زیادہ تے دعا نکل ویسی توارے امام نے این شفقت دا چایا ان دے سر تے رکھ کے آدن انہاں دی خدمت اضافہ کر چھوڑ نہیں ہولے بولو سورتے بولنا ہے نا ہولے بولو بسم اللہ جی میں بسم اللہ کر انہاں دی خدمت اب مقصد یہ ہے شاہ جی میں بسم اللہ شاہ جی توڑے قدمہ تے ہاتھ لا کے اگلا جملہ آدھا تے ہر کولو دعا گندہ انہاں دی خدمت کیا بات ہے کوئی تو ہے چلو سوچیں دے طرح سے نہ جو مذہب اسلام کیا ہے گھر آ گیا او جو کافران ہر گل تے روک ٹوک کریں نو خدمت اضافہ کرے سید کسرا دی زبان استعمال کراں مطا ہر بندے کو سمجھ آونجے او جو جتی مارن تے چاہ کے دے وے بھئی مارو ہوئے بھائی جان او جو جتی مارن ساجد بھائی شک جو جتی مارن تے چاہ کے دے وے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ 14 دے ممبر تے کھڑا 14 دی دعوت دنا ہی مجلس جتھائی 14 آ کے باوین اوکو مجلس حسین آدن دیکھنا میرے پاس ہے 1 مہینے تو بعد اندہ ماں پیو کو سامنے بلھا کے آدن ہستی دی سا کو زیارت کرا جہتے کوئے دین ڈس ہے اوئے ہوئے 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 اگر ایڈے چنگا نہ سنوا تو اگلی گل میں نہ کرنا اس تو وڈی بات رٹی رٹائی ذاکری دا اس تو وڈی بات مجلس ہو ہی نہیں سکتی شاہ جی اگر نماز شاہ جی نماز اگر شروع کی تھی ہے نا نماز ان ہولی ہولی یاداں بندے ٹیک لگ گئے پیچھے آخر تھوڑا ہی قصور نہیں سارا دن جو سنے تو سن کئی قرآن نال فٹ ہوندن تے کئی سور نال فٹ ہوندن بندے توجہ تو میں توجہ ہے نا صحیح ہاں بے صورت میں کہیں دا کوئی کچھ نہیں لگتا توجہ ہے ہاں یہ قرآن ہے صحیح یہ تو قرآن تو میں بسم اصل قرآن ہے یہ نماز شیعہ نہ پڑھ سی تو کون پڑھ سی تھوڑا امام ہک رات 2000 سجدہ کریں دے نفل نماز دا گل اگلی قیمتی ہے سمجھ آ گئی تو مجلس دا مقصد ہی پورا ہو گیا بھائی جان اگر نماز 2 رکعت نماز صبح واجب قربتان اللہ نیت آندی ہے نا اللہ اکبر بسم اللہ الحمد مک گیا اگلی صورت مک گئی رکوع اچ گئے تے مال سڑ مارئی 14 فرمیندے نماز چھوڑ دے پہلے آ کے ماں دی گل سن شاہ جی گل اگلے قیمتی ہے جلے واپس ولنے نا وقت منڈو نیت کرن دی لوڑ کوئی نہیں جتھو چھوڑی آوی اتھاو شروع کر دے
سبحان اللہ، کیسے شخصیات ممبر تے موجود ہیں. شوکت بھائی توجہ ہے، لیکن رل گئی ہیں علی دیاں دیاں. لکھ فضائل پہ ہومن شاہ جی، لکھاں گلاں عمل دیاں پیاں ہومن جڑی شام ہی چوان دیئے فقط بیرا کرو. میں صدقے کیا تھوڑا خلوص ہے، کیا خلوص ہے یار. سچیندہ کھنا میں بسم اللہ کراں کیا پڑھاں. چلو موسم دی شے اس معصومن نال میری بھی عقیدت ہے، تھوڑی بھی عقیدت ہو سی. جڑی سجے پاسا ولاویا تکن دکھ دیان. غریب بن کے بیٹھا کر مجلس سے، غریب بن کے بیٹھا کر. اگر ہاں جناب ہے تو سر تلے کیتا کر. کوئی بہادری نہیں ہوندی بندہ نہ روے تا. جڑی کھبے شاہ جی پاسا ولاویا تکن دکھ دیان. گل اگلی قیمتی ہے جڑی رو رو کے آکھیا بابا جے منگے آ تو میں لہا دیواں. ایو سید کسرائی 16 ذوالحجہ سید خواص علی شاہ کریں دے نا. حافظ تصدق حسین پڑھ دے پیاس میں ممبر تے موجود آ. شوکت صاحب انہاں ہی پڑھے آئے فکرہ تساں بھی موجود آوے. تقریباً موجود ہیں بندے تو شاید سارے موجود ہیں. واصف علی شاہ تقریباً سید سارے موجود ہو سن. انہاں ایک جملہ پڑھیا جو شام غریباں حسین دی دھی دے دور لتھے کیویں آنے. اسے جملے تے تسا جولی پہلا ہوتے میں توڑے واسطے پنہ کچھ بسم اللہ کراں. شاہ جی او پہ پڑھ دے ہیں جلے آئیے نا شام غریباں شمر حسین دی دھی دے کولا بیٹھے پہلے تمہارے زور نال تماچا. چاچے عباس علی لاش علی پاس دیکھ کے آدھی انج نہ مارے آج میرا چاچا ہوئے. بھائی آواز دے میں تھوڑا جی میں وین کراں جی میں بسم اللہ کر. کیا بات ہے بھائی، کیا بات، کیا قبول ہے یار. مجلس بسم اللہ کراں میں دے دا پیا ہر بندہ رون دا پیا آخر تک. اللہ واسطے سیر چوائے جڑے سید بیٹھے ہو شاہ جی پڑھ چھونا اجازت دیں دے ہو. فکرہ بڑا ہو کھے او پہ پڑھ دے ہیں. اتہیہ سید کسرائی ایک قبر حسین ہے میرا اتہیہ سید کسرائی میں ممبر تے موجود ہے او پہ پڑھ دے ہیں. اے شام غریباں شمر حسین دی دھی دے کول بہ کے مطمئن ہو کے در لہندہ بیٹھا. این حرامی نے خولی کو آندہ ڈٹھے او سیدہ ہوں معافی دے چھڑے. این سوچے اگر میں کونڈا کھلیندہ رہے ہوں تو دوجہ دور خولی نہ ویسی. سیدہ تھوڑے پیرہ تے ہاتھ رکھ کے بھائی جانے کے جملہ پڑھ دا جرے مولا دے ماتمی شاہ جی معافی دے چھڑے. او پہ پڑھ دیان وقت اس انتظار نہیں کی تھی دو ہتھا نال این دور چھکے نے سے. 3 یا 4 فٹ حسین دی دھی زمین تو بلند ہوئیے. آدھیے بغیرت جے منگے آتا میں لہا دیوا. واہ بھائی جی میں بسم حوصلہ بھائی. کیا بات ہے بھائی، کیا مکشا جی بسم اللہ. علی دیاں دیاں راضی ہو میں نے سر دا پرسا کروین. 3 یا 4 منٹ بھائیاں تو معافی منگ کے 3 یا 4 ہو گئی میرے حصے دی مکان. بھائی جان 3 یا 4 منٹ. بابا جی شہادت تباؤں اوکھی ہے نا بے ڈر ہو کے. شاہ جی اچھا انصاف نال دسو حسین دی دھی دی شہادت اوکھی ہے یا حسین دے سونے بچڑے دی شہادت اوکھی؟ سنے نا جملہ 7 قدمت تے لے دی رہی یاد یہ نہ مار میرا بابا بہت تسلے جے مرین دا یہ تو پانی دا ایک گھوٹ چپوا دیکھ تو صحیح میں بسم اللہ کر رہا میرا بابا بہت پیاس ہے. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ. میں بسم اللہ بابا جڑے بزرگ بیٹھے ہو جی میں بسم اللہ کر رہا. کچھ منگائے حسین دی ماں کو یا شام ہو گئی ہے تو زندگی دا پتہ نہیں. جی شاہ جی اجازت ہے نا
بس حارث بن وقیدہ شہادت نہیں، شہادت میں تنہ پڑھتا جنا حکم ہوئے تابوت برآمد ہونا ہوئے. حارث بن وقیدہ شاہ جی شام دا سپاہیے اے روایت کریں دے جو کربلا دے تھکے ہوئے بال سمجھے نہ معافی بھائی حوصلہ بابا. اے 4 سالوں دی سیدادی نہیں سمجھی، کہیں ویلے پتھر دے سرانے تو سر چاویا تے سانگ والے پاسے دیکھ کے رو کے آکھیا کدیں تا تیرے قاتل کوئی نیندر آوے سی. واہ بھائی واہ اپو جولی پھیلائے جڑے بزرگ ہو انہاں دی چھوٹیاں دیاں شاہ جی. اچھا شاہ جی ایک جملے دی معافی منگدا سید ہو تھوڑے سارے کولوں معافی منگدا جڑے سید ہو. سید کسرا ہے ثانی کربلا ہے. شاہ جی شمر تہائی نہ کرسی تے حسین دی دھی کے تھئی جی بولو کتھا آئی سارے آنکھوں نے جڑے دھیاں لے ہو کتھا آئی حسین دی دھی جی. شاہ جی 5 منٹ تک دے دی رہی ہے جلے پک لگے اس نے جو شمر کو نیندر آ گئی ہے اپنی جات اٹھی ہے اتھا یہ جتھا پیو دی سانگ کھڑی ہے سانگ والے پاسے دیکھ کے آدھی ہے تیرا قاتل تا سام گیا ہے ہون تا جو کہا پیو دا سار جولیے چاہے اس پیو دیاں کٹیاں رگاں تے بوسا دے کے پئی آدھی ہے اکھاں کھول میں بڑھڑی تھی گئی ہے. واہ بھائی واہ بھائی کچھ مگیا یار جی. میں بسم اللہ 21 وین ذاکرہ پڑھن مولویاں پڑھن کتنے وین پڑھن شاہ جی تھوڑی زندگی ماں دی جھولیے چاہے تے رومن لگے ہو کتنی وین بھائی جان 21 وین. میں تھوڑے تے سوال کریں نا میں کو دسو حسین دی 21 وین کیتن کربلا تو شام تک. شاہ جی خود تو سارے ذاکر بنو نا سارے آکھو کربلا تو گھن کے شام تک نہ ہی ستیے تے نہ ہی چپ کیتی ہے. واہ بھائی واہ میں آدھا جملہ ہی وڈا ہے ساری پوری ذاکری تے بابا تیرا جملہ کھا گئے. او بھائی جان آدھے بین بابے دے کسن تو بعد مرن تاکہ ایک لمحہ اوکھا جی دی رہی ہے. ہن اجازت دے ہو تو وین کراں بسم اللہ میں بابا معافی منگدا اللہ واسطے بسم اللہ کراں. اجا بابے نال راج کے گلا نہ سی کیتیاں شمر کرسی تو شاہ جی سر چایا اللہ واسطے لکھا ہے میرے پاس ہے انج جھولی چھٹ گئی انج کمب دے ہاتھ شمر دے اگو بدھنے سے رو رو کے پیا دھیے میں کھمارے نہیں میں والوے دھیا کرو وین جی میں بسم اللہ جی میں تیرا نوکر لگ دفعہ کا بسم اللہ کراں. اللہ جانے کہندے پسنال رات بیٹھا روندہ اسی شاہ جی جھولی چھٹ گئی شمے دے گوات بدھنے سا رو رو کے پیا دھیے میں کھمارے نہیں ہو مائے والوے دھیا او مانا منت میری ایکوارے رو رو کے پیا دھیے جیڑھا ظلم کی تائی اللہ مان ہووے چھکار بال دے اویا جان دکھ دے ہیں بولو اللہ واسطے شاہ جی معافی منگدا ایک منٹ دی مجلس بچایا بچ گئی اللہ واسطے بات شمر دی پرواہ نیس کی تی پیو دا سار چایا ایسا شاہ جی دھور پونجھی ایسا شمر دے پاس لے کے آدھیے جتنا مرضی ہے میں کمار میں بابے نال دو گلہ ضرور کرے دا بس لے رہو رو رو کے پیا دیے بابا او جائے تے کھماریا او میں کو بہو ماریا سردہ پرسا رو رو کے پیا دیے بابا او جائے تے کھماریا او میرے بھیرا سجاد رو رو کے پیا دیے بابا او جائے تے کماریا او میری پھوپھی دی چادارا جڑے سیاد بیٹھے ہو سیادہ دے تیرے پیرے چو خون پیو دے گل لگئیے تے رو رو کے پیا دیے تقدیر دی ماری او ایک منزل تے او میں کافلے تو رہ گیا او میں یتیم جو ہمو او میرے گولن کی دے میریا پھوپیاں بھی لائے پیا سارے سردہ پرسا پڑھو رو رو کے پیا دیے سجاد تے باکر
تو پالے او میں شمر دے ہاتھ آ گئیاں او میں کو گھوڑے نال ماتم کرو او میں کو